انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے یا سپریم کورٹ دیں گے نا؟ کورٹ میں دیں گے، آپ کو تو نہیں دیں گے۔ 90 دن میں الیکشن کروائیں گے سر پھر؟ سر ان کیس کورٹ آرڈر آتا ہے اور الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے ضروری تیاریاں بھی کرنی ہیں سارے میں، تو اگر 90 ڈیز کے اندر اندر پوری کر لیں گے اگر آرڈر کورٹ دے بھی دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے نا آئین، قانون اور عدالتوں کے احکامات کا پابند ہے، ہم اس کے مطابق۔ سپریم کورٹ میں سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی دہائی۔ عدالت کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے سے متعلق استفسار پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا، عدلیہ، ریٹرننگ افسران، فوج سیکیورٹی اور حکومت فنڈز نہیں دیتی تو الیکشن کیسے کرائیں؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انتخابات سے متعلق سرکاری اداروں کے ساتھ خط و کتابت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کو صوبے میں تقرر و تبادلوں کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء کی استدعا مسترد، عدالت نے ہر صورت پیش ہونے کا پابند کر دیا۔ سپریم کورٹ میں لاہور کے سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، سپریم کورٹ کا حکم تھا، پھر بھی سی سی پی او کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ غلام محمود ڈوگر کو ٹرانسفر کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ وکیل پنجاب حکومت نے کہا، الیکشن کمیشن کی اجازت سے غلام محمود ڈوگر کو دوسری مرتبہ تبدیل کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے پوچھا، افسران کی تبدیلی میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے؟ الیکشن کمیشن کا کردار انتخابات کے اعلان ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، پنجاب میں نگراں سیٹ اپ آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن سے اجازت لی گئی۔ آئین کے مطابق نگراں حکومت آنے کے بعد 90 دنوں میں انتخابات ہونا ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، تو پھر بتائیں الیکشن کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا، آدھے پنجاب کو ٹرانسفر کر دیا گیا، کیا پنجاب میں ایسا کوئی ضلع ہے جہاں ٹرانسفری نہ کی ہو؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، کیا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کا علم نہیں تھا؟ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے۔ عدالتی حکم پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ دوڑے سپریم کورٹ پہنچے اور پھر وقفے کے بعد کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، آئین الیکشن کمیشن کو ہر صورت 90 دن میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے آئین میں کوئی ابہام نہیں، شفاف انتخابات کرانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، نگراں حکومت تقرر و تبادلے نہیں کر سکتی۔ نگراں حکومت کو تبادلہ مقصود ہو تو ٹھوس وجوہات کے ساتھ درخواست دے گی۔ الیکشن کمیشن وجوہات کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کرنے کا پابند ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، عدالت حکم دے تو تبادلے روک دیں گے، جبکہ الیکشن کی تاریخ خود دیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مجھے اپنے اختیارات اور آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آرمی سے سیکیورٹی مانگی تو انکار کر دیا گیا۔ عدلیہ سے ریٹرننگ افسران مانگے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، جبکہ حکومت سے انتخابات کے لیے پیسہ مانگا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت سے استدعا کرتے ہوئے کہا، مناسب ہوگا کہ عدالت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ عدالت نے دیکھنا ہے کہ انتخابات کا کیس اپیل آنے پر یا اسی کیس میں سنے گی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا، سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تبادلہ کیا گیا۔ غلام محمود ڈوگر کا الیکشن کمیشن کے کہنے پر ہی تبادلہ ہوا، ایسے پیش نہیں ہوتے تو ہم نوٹس دے کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ وکیل عابد زبیری نے کہا، غلام محمود ڈوگر کو الیکشن کمیشن کے زبانی حکم پر تبدیل کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا، کیا زبانی احکامات پر تبادلے کی بات درست ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، چیف سیکرٹری نے 23 جنوری کو فون کر کے تبادلے کے متعلق کہا تھا اور تحریری درخواست آنے پر 6 فروری کو باضابطہ اجازت نامہ دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا، کیا آپ کو سپریم کورٹ کے احکامات کا علم نہیں تھا؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، جو ریکارڈ ملا اس میں سپریم کورٹ کے احکامات کا ذکر نہیں تھا۔ تبادلوں کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، آپ صرف آئین اور قانون کے پابند ہیں، اپنی پالیسیوں کے نہیں۔ سپریم کورٹ نے دوران سماعت بار بار سر ہلانے پر سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سرزنش کر دی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، آپ کون ہیں اور کیوں روسٹرم پر کھڑے ہو کر سر ہلا رہے ہیں؟ عمر حمید خان نے کہا، میں سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن بولے، آپ جو بھی ہیں نشست پر بیٹھ جائیں۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا، انتخابات کرانے کی تاریخ دینے کا اختیار صدر اور گورنر کو ہے۔ جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، گورنر انکار کر رہے ہیں تو بال الیکشن کمیشن کی کورٹ میں آ چکی ہے۔ 90 دن میں انتخابات کرانا ہی آئین کی منشا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر بولے، الیکشن کمیشن تاریخ مقرر کرے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا، الیکشن کمشنر صاحب، آپ کو 10 بار سمجھایا ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، مقررہ مدت میں انتخابات ہونا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، عدالت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔
عدالت کیس ملتوی کرنے لگی تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کل مجھے بخار ہے، مناسب سمجھیں تو سیکرٹری پیش ہو جائیں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا آپ ادارے کے سربراہ ہیں، خود پیش ہوں اور مسئلہ ہوا تو سیٹ پر بیٹھ کر کیس سن لیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کی راہ میں ہائی لک آؤٹوں سے متعلق الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کیس کی سماعت کے بعد الیکشن کمشنر واپس روانہ ہوئے تو صحافیوں نے گھیر لیا اور سوال پوچھا الیکشن کی تاریخ کب دیں گے، جس کا جواب دیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے کہا الیکشن کی تاریخ کورٹ کو دیں گے، آپ کو نہیں۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے احکامات کی پابند ہے۔ الیکشن کمشنر نے کیا کہا یہ آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے یا سپریم کورٹ میں کورٹ دیں میں؟ گے نا، کورٹ میں دیں گے، آپ کو تو نہیں دیں گے۔ 90 دن میں الیکشن کروائیں گے سر پھر؟ سر ان کیس کورٹ آرڈر آتا ہے اور الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے ضروری تیاریاں بھی کرنی ہیں سارے میں، تو اگر 90 ڈیز کے اندر اندر پوری کر لیں گے اگر آرڈر کورٹ دے بھی دیتے ہیں؟ الیکشن کمیشن جو ہے نا آئین قانون اور عدالتوں کے احکامات کا پابند ہے، ہم اس کے مطابق